السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورہ الرحمن کی تیسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی دو نشستوں میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ ترین مخلوق الانسان کے لیے کس طریقے سے قرآن کے ذریعے ہدایت کا اہتمام کیا، اور پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال پسندی اور توازن کو بیان کرنے کے لیے، اور ہدایت میں جو توازن اور بیلنس کی امپورٹنس اور اہمیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مثال سب کے سامنے پیش کی۔ اور اب آج سے جو آیتیں ہم لینے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا جو خاص اہتمام کیا ہے اس بنی نوع آدم کے لیے، اس اعلیٰ ترین مخلوق کے لیے، اس کا یہاں بیان کیا ہے۔ اور مولانا میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایمان والا ان تمام آیتوں کو سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا یا نہیں بنتا، تو یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج مولانا قرأت کریں گے، اس کی ترجمانی پیش کی جائے گی، اور پھر ایک ایک آیت پر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین کو اس نے بچھایا خلق کے لیے، اس میں میوے اور کھجور ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، اور پیدا کیا جنات کو شعلہ آتش سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ مولانا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو والارض وضعها للانام کہا ہے، تو وضع کی معنی کیا ہوتی ہے، اور انام اور دابہ کے اندر کیا فرق ہے؟ جی جی جی، دیکھیے وضع یضع وضعان کی میننگ آتی ہے رکھنا۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا رفع، جی، تو رفع اٹھانا، تو اس کا مطلب وضع نیچے رکھنا، بچھانا، اور کہیں کہیں زمین کے لیے بچھانے کا لفظ بھی آیا ہے۔ جی جی جی، اس سے یہ اندازہ ہے کہ وضع کا مطلب رکھنا، اللہ نے رکھا ہے، بچھایا ہے۔ اور بچھانے کے لیے تو بہت سارے الفاظ آئے ہیں قرآن میں زمین کے لیے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا انعام اور دابہ میں فرق، تو انعام ہر مخلوق کو کہیں گے، جی، یعنی ہر ذی روح جس کے اندر سانس لینے کی قوت ہے، یا یہ سانس پر زندہ ہے، یا جس کے سانس جاندار، ہر جاندار۔ جی، اور دابہ اسی جاندار کو کہیں گے جو زمین میں رینگ کر کے چلے۔
جی یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں اللہ رب العزت نے دابہ میں تمام مخلوقات کو لے لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہاں دابہ کو اس لیے خاص کیا اللہ رب العزت نے کہ دابہ اور چار پیر اور پاؤں پیر سے چلنے والے میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ تگدو کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے انسان ہو یا چار پاؤں والے ہو، اور دابہ کے اندر اتنی سرعت نہیں ہوتی ہے کہ اپنی غذا کو حاصل کرے، تو اللہ نے وہاں اس لیے کہہ دیا کہ دابہ کی بھی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ جی مولانا ایک بات اور دیگر مفسرین نے وضع کے بارے میں لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضع کی معنی جہاں بچھانا ہوتی ہے وہیں اس کو سازگار بنانا، وہیں اس کو ہموار کرنا، اور یہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو یکساں نہیں رکھا ہے، یکساں نہیں رکھا ہے، زمین کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں۔ ناظرین اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ربیع کی فصل ہوتی ہے اور خریف کی فصل ہوتی ہے، دونوں کی فصلوں کو جس قسم کی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک دم الگ ہوتی ہے، دھان کے لیے الگ مٹی لگتی ہے، گیہوں کے لیے الگ مٹی ہوتی ہے، گنا الگ مٹی میں اگتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کی پیدائش اور ان کی نشو نما کے لیے جس قسم کی زمین درکار ہے اللہ تعالیٰ نے ویسی زمین بھی بنائی ہے۔ یہاں جو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ وضع سے یہ مراد ہے کہ تمام جانداروں کے لیے، ان کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زمین کی تخلیق کو اس طریقے سے یا زمین میں وہ اس قسم کی صفات پیدا کی گئی ہیں۔ ہم صرف ایک چیز کو مولانا سوچیں کہ اگر پوری زمین ریتیلا ریگستان ہوتا تو ہم کس طریقے سے چلتے، ہماری گاڑیاں کیسی چلتی، ہم کس طریقے سے گھر بناتے، یا اگر ہر ایک پتھریلے پہاڑ ہوتے تو پھر ہم کھیتی کیسے کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑ بنا دیے، کہیں میدان بنا دیے، کہیں کھلیان بنا دیے، کہیں ریتیلی اور یہ زمین ہے، اور جہاں ہم گھر بناتے ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کو مضبوطی دینے کے لیے اوپر کی زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے نیچے پتھریلی زمین رکھی ہے جس کے اوپر اس کا فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے۔ تو غالباً یہی مراد ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم دیکھو کہ تمہارے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے کیا کیا اہتمام کیا کیا انتظامات ہم نے کر رکھے ہیں۔ مومن بھائی اس میں ایک بات اور یہ کہ حالانکہ گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے فعل آتا، مفعول بعد میں آتا، وضع اللہ الارض بھی کہا جا سکتا تھا، بالکل، لیکن جب فعل کو مؤخر کیا جائے اور فاعل کو یا مفعول کو مقدم کیا جائے تو اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے یا کوئی تاکید ہوتی ہے۔ بالکل، تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے مفعول کو مقدم کیا، والارض، یعنی توجہ دلائیے ہم لوگوں کو کہ دیکھو یہ زمین جس سے تم بس رہے ہو، چل رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، وضعها للانام، اس کو مخلوقات کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے آگے والی پچھلی آیت میں والسماء رفع، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بالکل کہہ سکتا کہ رفع السماء ووضع المیزان، لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پہلے لا کر لوگوں کو خبردار کیا، یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو جو بہت ہی بلند بانگ ہے اور ہیبت ناک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے اونچا کر دیا ہے۔ تو مطلب وہاں بھی ایمفیسس جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس آسمان کی رونق اور اس آسمان کی شان کو بتانا مقصود تھا۔ اور دوسری بات اس میں کہ ارض جو ہے وہ ایک حصہ دوسرے حصہ سے ملا ہوا، ہر ٹکڑا، لیکن اس کے باوجود کہیں کی مٹی کچھ اور ہے، کہیں کی مٹی کچھ اور ہے، اور اسی ملے ہوئے حصے میں ایک جگہ انگور صحیح سے ہو سکتا ہے، ایک جگہ نہیں ہو سکتا، ایک جگہ گیہوں ہو سکتا ہے، ایک جگہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بالکل، آگے چلیں، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے میووں کو اگایا، اور چونکہ نخل کہتے ہیں کھجور کو، چونکہ عربوں کے مطلب جو مخاطبین اول ہیں ان کے یہاں سب سے زیادہ میوہ جو کھایا جاتا تھا اور نظر آتا تھا، آج تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا ہر پھل وہاں مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے بہتات اور کثرت جو تھی وہ کھجوروں کی ہوتی تھی،
اور وہ ان کی خاص غذا بھی تھی اور خاص پھل بھی تھا۔ ایک بات جو میں مولانا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے کہیں پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ جب فاقہ کہتا ہے تو اس میں جو مادہ، جو روٹ ورڈ ہے، اس کی معنی ہوتی ہے لذت حاصل کرنا یا مزہ حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھل کے لیے جو یہاں لفظ استعمال کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تم کو صرف پھل ہی نہیں دے رہا ہوں، میں تم کو ایک ایسی شے دے رہا ہوں جس کے کھانے سے تمہیں بڑی لذت حاصل ہوگی۔ تو اللہ، اور خاص بات مولانا اس میں ایک بات کا ہم یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی غذا کے، اس کو بعد میں بیان کیا ہے۔ مطلب پہلے انسان چاول کھاتا ہے یا روٹی کھاتا ہے سالن کے ساتھ میں، اور اس کے بعد میں وہ ڈیزرٹ یا سویٹ ڈش کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اہتمام کا بیان کرنے کے لیے یا ہم کو بتانے کے لیے کہ تم کو میرا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، میں چاہتا تو صرف تم کو چاول اور روٹی پہ بھی رکھ سکتا تھا، جس طریقے سے من و سلوا کے اوپر میں نے بنی اسرائیل کو 40 سال رکھا، 40 سال تک وہ وہی کھاتے رہے، لیکن میں نے تم کو صرف چاول ہی نہیں دیا، گیہوں بھی دیا، جو بھی دیا، باجری بھی دیا، اور میں نے اتنے سارے نعمتیں جو ہے تم کو دیے، لیکن اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد میں انسان کا جمالیاتی وہ اس کو یہ کرنے کے لیے، اس کی تشفی کے لیے میں نے ساتھ میں تم کو میوہ جات بھی دیے مولانا۔ اور ایک بات ہم یاد رکھیں، یہ بار بار یہ ذہن میں میرے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پھل رکھے ہیں، فروٹس رکھے ہیں، ان کی لذتیں کتنی مختلف ہیں۔ مطلب اگر ہم صرف آم دیکھ لیں تو ایک آم کی لذت دوسرے آم سے ایک دم مختلف ہوتی ہے۔ مطلب میں آنکھ بند کر کے بھی اگر ہاپس آم کھاؤں تو میں کہوں گا کہ یہ ہاپس آم ہے، اور میں آنکھ بند کر کے اگر لنگڑا آم کھاؤں گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لنگڑا آم ہے، حالانکہ ایک ہی باغ میں، حالانکہ ایک ہی باغ ہے اور ایک ہی آم ہے، ایک ہی پھل ہے۔ اور دوسری عزیز ناظرین، میں آپ کو یہ سائنس کی یہ بات بتاتے چلوں کہ یہ تمام لذتوں کا مرکز جو ہے وہ اتنی سی 1.5x3 کی جو زبان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لاکھوں ٹیسٹ بڈس رکھے ہیں جن سے ان تمام لذتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ وہیں بھائی اس میں آپ کو فقاہتاً کہتے ہیں، دلچسپی لینے کو اور ہنسی مذاق کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اس لیے عربی میں لطیفے کو فقاہیہ کہتے ہیں۔ تو ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ فاقہ یعنی ایسی چیز ہے جس کو لوگ لطف اندوز لے کر کے ساتھ مل جل کر کے کھاتے ہیں، تب تو ذرا کھانے کا مزہ آئے گا۔ اس لیے جنت میں جو بتایا گیا، جنت میں لوگ مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے اپنی پلنگ پہ اور ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، سب مل جل کے کھا رہے ہوں گے۔ تو گویا فاقہ اور فقاہت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے پھل ہیں جس میں تم لطف اندوز لو، جس طریقے سے لوگ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور معین بھائی اس میں کہ جتنے پھل، فروٹس یا اناج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ بس یوں ہی ڈال دے لو اور کھاؤ، لیکن اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ہر ایک کی صحیح پیکنگ کی، جو آگے آ رہی۔ تو یہاں مولانا جو ذات الاقمام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو اس میں تہ در تہ غلافوں میں لپٹے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کھجوروں کے گنچے جو دیے ہیں، گنچے اور اسی کو آگے اس میں بھی اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، بھوسے والے دانے، گلہ۔ یعنی آپ چاول کو دیکھ لیجئے، چاول آپ ایسے ہی نہیں کھاتے، ہر چاول جس کو ہم دھان بھی کہتے ہیں، رائس کہتے ہیں، رائس کا ہر دانہ ایک کور کے اندر، ایک گلاف کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ہم چاول پکاتے ہیں تو یہ جو چاول جو ہمارے گھر پہ آتا ہے، یہ کھیتوں سے ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، یہ کھیتوں سے پہلے ملوں میں جاتا ہے، رائس مل میں جاتا ہے، جہاں اس کے اوپر کا گلاف نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس سے جو بھس بنتا ہے وہ جانوروں کا کھانا بنتا ہے، اور اس سے جو اچھلے چاول آتے ہیں اس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ اس رب کا کتنا شکر ادا کریں گے کہ آپ کو جو اناج اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو میوہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی پھینک نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ میں ایک ایک چاول کے دانے کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ ریپ کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ کیلا دیکھیے،
کیلے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طریقے سے ریپ کیا ہے کہ کیلا خراب نہیں ہوتا. یہی حال دوسرے میوجات کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو چھلکوں سے ریپ کیا ہے. آپ چھلکے نکال کر اندر کی محفوظ جو غذا ہے اس کو آپ کھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اہتمام کا مزید یہاں مولانا ذکر ہو رہا ہے. یہ کمن جمع اکمام، اس کی میننگ جو ہم لوگوں نے پڑھی عربی میں آستین کو کہتے ہیں. اچھا آستین کو ہاں کمن جمع اکمام. تو گویا کہ آستین جو ہے وہ ہاتھ کو چھپائے ہوتا ہے. جی جی جی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نخل جو ہے جو پھل ہے، فروٹ ہے یا کھجور ہے، اس کے چھپانے کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کور اور غلاف ڈالا. الحمدللہ. اور ساتھ میں مولانا یہ ریحان جو لایا گیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ربوبیت کا اہتمام اور انتظام صرف کھانے پر ختم نہیں ہوتا، اس کے مشام جام کو معطر کرنے کے لیے. جی ریحان کی معنی خوشبو سے بھی لی گئی ہے اور خوشبودار پھولوں سے بھی لی گئی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ انسان کی جمالیاتی جو حس ہے وہ چاہتی ہے، اور انسان کو ویسے بھی خوشبو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. جی جی جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ خوشبو کو بے انتہا پسند کرتے تھے اور ہمیشہ جو ہے آپ عطر لگایا کرتے تھے. اس لیے آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے کچھ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مسجد میں ایک دوسرے کو الحمدللہ عطر لگاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے میرے بنی نوع انسان، کہ میں نے تمہارے لیے نہ صرف تم کو پیدا کیا، تمہارے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اس کے ساتھ میں نے ربوبیت کا دسترخوان لگایا، اور میں نے یہ بھی نہیں کہ تم کو ٹیسٹ لیس کھانا دیا. جس طریقے سے ہم دیکھیے، آپ ایک بات پر کبھی غور کیا ہے، آپ کے گھر میں اگر کبھی گھوڑا ہے یا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تو کیا آپ اتنے اہتمام سے اس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، یا اس میں مرچ مسالہ ڈالا گیا ہے یا نہیں ڈالا گیا ہے، یا اس کو آپ پلیٹ میں سجا کر دیتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہم اپنے گھوڑوں کو، ہم اپنے جانوروں کو جو کچھ بھی ہے، گھاس پھوس جو ہے، ہم اس کے سامنے ڈالتے ہیں اور وہ چرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو غذا بنائی اس کو سب سے پہلے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ میں پیک کیا تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور محفوظ رہنے کے علاوہ وہ خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے آئیں. ہرے رنگ کے تربوزے ہوتے ہیں، پیلے رنگ کی مالٹا ہوتی ہے، ہرے اور کالے رنگ کے انگور ہوتے ہیں، اور انار کی حکمت دیکھیے، انار دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیک کیا گیا ہے. تو نہ صرف یہ، اور پھر اس کو مزیدار موین بھائی وہ ناریل دیکھیے کہ کیا اس میں کیسے پیکنگ ہے، اور پانی کہاں سے آتا ہے. آج بھی سائنٹسٹ حیران ہے کہ اتنے سخت خول کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پانی کہاں سے، وہ کہیں سے کوئی سوراخ نہیں ہے. ہم بچپن سے سنتے تھے اللہ کی قدرت کے ناریل میں پانی. یہ بچپن میں ہم ایک محاورہ بولتے تھے، اللہ کی قدرت کے ناریل میں پانی، کہیں سوراخ نہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا لذیذدار اور مزیدار کھانا تم کو پرووائڈ کیا، اور اس پر بھی ہم نے ختم نہیں کیا. ہم نے تمہاری جمالیاتی حس کو اطمینان کے لیے اور مطمئن کرنے کے لیے کتنی ساری خوشبوئیں، کہ آج پرفیومری جو ہے مولانا ایک اپنے آپ میں ایک بڑی صنعت بن گئی. دس از اے بگ انڈسٹری. پرفیوم انڈسٹری جو ہے آج ایک بڑی انڈسٹری بن گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے موین بھائی کہ اگر مان لیا جائے کھانے پینے کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان پھل کا بھی استعمال کرتا ہے اور اچھی خوشبو بھی لگاتا ہے تو گویا کہ فضول خرچ نہیں ہے، اور یہ مطلوب انسانیت ہے. بالکل بالکل، اس میں اسراف اور تبذیر کا معاملہ نہیں ہے. ایک جگہ کہیں میں پڑھا تھا، مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے لکھا کہ ایک جو یوں ہی بزرگ بنے پھرتے ہیں، صوفی قسم کے جو دین سے واقف نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک آنکھ بند رکھی تھی کہ جب ایک آنکھ سے کام چل رہا تو دوسری آنکھ کی کیا ضرورت ہے، اور ایک ناک میں اس نے کوئی گندگی ٹھونس رکھی تھی کہ خوشبو سونگھنے کے لیے ایک ناک کافی ہے تو دوسرے ناک کی کیا ضرورت ہے. اس سے یہ اندازہ آتا ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کس وہ حکمت والا ہے. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ آدمی شاید جانتا نہیں تھا. وہی میں نے کہا کہ جو دین اور اسلام سے ہٹ کر کے اور تصوف کو اختیار کرے گا، پہاڑوں میں رہ کر کے دین اسلام سے ہٹا رہے گا اور صرف سوچے کہ اللہ اللہ کر لے بغیر جانکاری اور بغیر علم کے، تو ایسی بھٹک جائے گا انسان. تو انہوں نے لکھا ہے تقریباً ارکان اربعہ میں لکھا ہے مولانا علی ندوی صاحب نے. پیاری بات لائی، بہت پیاری بات. تو الحمدللہ اس میں اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ اللہ کی حکمت کو چیلنج کر رہے ہیں یہاں
کہ مجھے دو آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دوسری آنکھ کیوں دی, میں وہ آنکھ کو بند کر دیتا ہوں, تو وہ آنکھ زائل ہو جائے گی, پہلی بات تو یہ. اور دو آنکھوں سے جو 3 ڈائمینشنل انسان کو جس کا اندازہ ہوتا ہے, جو دوری ہوتی ہے دو جسموں کے درمیان جو دوری ہوتی ہے, اس کے لیے دونوں آنکھوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی حکمت ہے. تو یہاں کھانے پینے کے ساتھ آدمی پھل فروٹ کا استعمال کرے, خوشبو بھی لگائے, یہ فضول خرچی میں سے نہیں ہے. اب مولانا یہ جو آیت جو آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اور یہ پورے سورہ رحمان کے اندر بار بار اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہو رہا ہے اور 2 جماعتوں سے مخاطب ہو رہا ہے عزیز ناظرین, ایک تو جنات سے اور ایک تو انسانوں سے. اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے جماعت انسان اور اے جماعت جنات, اے جنوں اور انسانوں, تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ پورے سورہ رحمان کے اندر یہ آیت بار بار اس کا اعادہ ہوتا ہے, اور اس آیت کو قرآنی اصطلاح میں آیت ترجیح کہتے ہیں, جو پلٹ کے آتی ہے. تو مولانا سورہ قمر میں بھی ہے. جی, سورہ قمر میں بھی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ اعلیٰ جو ہے, یہ نعمت کی میننگ میں تو اکثر مفسرین نے لیا ہے, اور ہم نے بھی بچپن سے سنتے آیا, ہم لوگ بھی سنتے آئے ہیں بچپن سے یہی کہ نعمتیں, اور آج بھی لوگوں کو یہی معلوم ہے, تقریباً ہے بھی یہی, لیکن اگر گہرائی میں جائیں گے تو اس کے 2-3 معنی کیے گئے ہیں. جی, اب یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ خوب نعمتوں کا ذکر ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اس کا ترجمہ نعمتیں ہیں. جی, اور کہیں کہیں پہ خدا کی قدرت اور کرشمے کا بھی بیان ہے کہ خدا کی قدرت کا انکار, اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت, تم کتنی خدا کی قدرتوں کا انکار کرو گے. اور کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ اور اوصاف کا بھی ذکر ہے. یعنی اعلیٰ کی مراد ایک تو نعمتیں بھی ہو سکتی ہے, قدرت بھی ہو سکتی ہے, اور اوصاف حمیدہ بھی ہو سکتی ہے. جہاں پر جس آیت میں جس تناظر میں فَبِأَيِّ آلَاءِ آیا ہے, وہاں پر وہی معانی لیے جائیں گے. جی, اور یہ ترجیح بار بار, کیا اس میں تکرار کا احساس نہیں ہوتا؟ نہیں, کیا جواب دیا گیا؟ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہ لفظی طور سے تکرار ہے, جی جی, لیکن تکرار اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہر آیت کے اختتام پہ جب یہ آیت آئی ہے تو پچھلی والی آیت سے اگر اس کو ملائیں گے تو تکرار نہیں لگے گا, ایک نیا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اور اگر بظاہر کچھ تکرار لگ بھی رہا تو کچھ لوگوں نے بہت اشکالات کیے ہیں کہ قرآن میں تکرار بہت زیادہ ہے. جی, جو مستشرقین ہیں, تو کسی نے اس کا جواب دیا کہ بہت ساری تکرار ایسی ہیں جس میں خوبصورتی ہے. جی, اگر تم کو وہ پسند نہیں ہے تو تمہارے جسم میں بھی کئی تکرار ہے. جی, ایک ایک کو ہٹا دو, 2 ہاتھ ہے تو ایک کٹ کر کے ہٹاؤ. جی, 2 کان ہے, ایک کان کٹ کر دو. جی, تو بسا اوقات تکرار جو ہے اگر کوئی گہرائی میں نہیں جاتا, بظاہر ہی سمجھنا چاہتا ہے, تو بھی تکرار اس کے لیے خوبصورتی کا باعث ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے جسم میں بھی تکرار ہے, اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں تکرار ہے. تو اس لیے اگر بظاہر دیکھ رہے ہیں تب بھی یہ خوبصورتی کا باعث ہے, اور اگر گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہر آیت کے اختتام پر جب یہ ہے تو اس آیت کا سمجھیے کہ خلاصہ پیش کر رہی ہے یہ آیت. بالکل. مولانا ایک بات اور اگر آپ ناظرین سے بتائیں کہ یہاں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے گروہ جنات اور اے انسانوں کی جماعت, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں سے, جنات سے بھی یہاں خطاب کیا ہے. تو کیا اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مراد دی ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانیت کے لیے مبعوث کیا, اور اس سے پہلے بھی انسانوں میں انسان نبی آتے رہے. جیسا کہ ایک آیت ہے یا معاشر الجن والانس, وہ آپ نے بتایا سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف طور پر جنوں اور انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم. تو وہاں پہ بھی جنات سے بہت صاف طور پر کہا گیا ہے کہ تمہیں میں سے رسول آئے ہیں, مطلب جنات میں جناتوں کو ہی ایز اے رسول خطاب کر کے بھیجا گیا تاکہ اتمام حجت ہو. یہاں مفسرین نے یہی لکھا ہے, خاص طور پر صاحب تدبر قرآن نے اس پر بہت تفصیلاً گفتگو کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے اس سنت کے خلاف یہ بات ہو جائے گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے لیے بھی جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. لیکن چونکہ جنات کی سرکشی بھی بہت بڑھ چکی تھی, اور وہ جنات بھی جو ہے
قریش مکہ کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کی مدد کر رہے تھے، تو یہاں ان شریر جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اے جناتوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم ایسا سمجھتے ہو، اگر آج بھی تم ابھی سنبھل نہیں جاتے تو پھر جو ہے تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ تو اس لیے اس سورے کے اندر جو ہے جنات کو بھی خطاب کیا گیا ہے بطور تنبیہ، اور انسانوں کو تو خطاب ہے ہی ہے۔ معین بھائی، یہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بلکہ بعثت سے پہلے ہی زمین و آسمان میں اس طریقے سے تبدیلی آ رہی تھی کہ جناتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ جی 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 جی، ان کے آثار نظر آ رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جس طریقے سے انسانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، در پردہ یا کبھی کبھی کھل کر آ کر کے انسانوں کی شکل میں جناتوں نے بھی، شیاطین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آخری فیصلہ لیا تھا ان لوگوں نے، جس میں ابو جہل اور دوسرے امراء قریش دارالندوہ میں شریک تھے، تو اس کے بارے میں تواریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا آیا اور اس نے گیٹ پہ کہا نا شیخ النجدی، میں نجد سے آیا ہوا شیخ ہوں، مجھے بھی آنے کی اجازت دی جائے۔ بہرحال وہ بھی اندر گیا، اور اندر جانے کے بعد جتنے لوگ اپنے آرا، اپنے خیالات رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کرنے کا، اس میں سب سے مضبوط جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا تھا، سب سے مضبوط ابو جہل کی رائے کو مانا اور اسی نے پاس کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھے۔ اور اسی طریقے سے جنگوں میں بھی معلوم ہوا ہے، فقال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ جب شیطان نے کہا انسان سے کفر کرو اور جب کفر کیا تو اس سے برات کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جب کفار قریش آئے تھے اور ساتھ میں شیاطین بھی آئے تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے اوپر سے نازل ہو رہے ہیں تب وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کفار قریش اور دوسرے کفار کے ساتھ مل کر کے شیاطین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مخالفت کر رہے تھے۔ ممکن ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں کی جماعت اور جناتوں کی جماعت، تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا خدا کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے، یا اللہ رب العزت کے کون کون سے اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے۔ مولانا یہاں ایک اور چیز جو ہے بحث کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جھٹلانے سے کیا مراد ہے۔ جی جی جی، جھٹلانے کا ایک مطلب تو معین بھائی یہ ہے کہ ڈائریکٹ آدمی جھٹلا دے، انکار کر دے خدا کا، کہ یہ سب جو ہے اتفاقی حادثہ تھا، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکہ ہونے کے بعد، جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، کہ بڑا ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے جو ہے یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی، اور یہی الہاد اور الہاد کی بنیاد ہے۔ اور ملحدین یہی کہتے ہیں کہ یہ سب ایک اتفاق حادثہ ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے جو قوانین اس کے جو ہے وہ مادے کے جو قوانین ہیں اور جو انرجی کی قوانین ہیں، ان قوانین کی بنیاد پر یہ دنیا جو ہے رواں دواں۔ اس کی بہرحال یہ تو کوئی بھی کم عقل جب انسان اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اور اپنے آس پاس کی بلکہ جسم کے ایک حصے کو صرف آنکھ ہی پر انسان غور کرے گا، کتنی کاریگری ہے، تو کوئی ملحد نہیں ہو سکتا، کوئی ملحد نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ کے وجود کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن اس کی ایک بڑی اچھی مثال ایک مفسر نے دی ہے کہ اگر آپ ایک بندر کو ٹائپ رائٹر پر بٹھا دیں اور وہ 10 سال تک ٹائپ رائٹر پہ ٹائپنگ کرتا رہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک بہترین شیکسپیئر کی کتاب بن کر تیار ہو جائے گی، اگر آپ اس کو سچ مانتے ہیں تو ہی سچ مانو کہ یہ سب اتفاقی طور پر اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اتفاقی طور پہ ہونے میں اتنی سسٹم کے ساتھ کوئی چیز کیسے تیار ہو جائے؟ خیر ہم تو ابھی سمجھیے کہ ہم لوگ ایک ابتدائی طالب علم ہے، لیکن جو لوگ کہکشاؤں میں جا چکے ہیں اور جو لوگ مریخ اور کہاں کہاں کا دورہ کر چکے ہیں، انہیں تو اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اتفاقی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو ایک تو تکذبان کی معنی یہ ہے کہ اللہ کا انکار، جی جی، اور ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں رہے لیکن شکر کسی اور کا ادا کرے۔ اس کی مثال بعض مفسر نے دیا ہے کہ کسی نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کے سامنے ہی کسی اور کا شکر ادا کرے جس نے اس پر احسان نہیں کیا، تو اسے کتنا برا لگے گا۔ جی 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 جی۔ تو ابھی جو صورتحال ہے زیادہ تر موسٹلی کہ خدا کا کھاتے ہیں، خدا کے دیووں میں رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کرتے ہیں،
کسی اور کو پوچھتے ہیں، کسی اور کو پوچھتے ہیں، بلکہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں، مسلم بھائیوں میں بھی یہ چیزیں رائج ہو گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں. یہ سمجھیے کہ مکذبین میں ایک قسم یہ بھی ہے. اولاد مانگنے پہ سے مجھے یاد ہے، مجھے بہت سارے لوگ یہ معلوم ہے مولانا کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی اور بعد میں جب اولاد ہوئی تو اولاد ہونے کے بعد میں فلانا پیر اور فلانے درگاہ پر جا کر انہوں نے نیاز چڑھائی اور انہوں نے چادریں چڑھائی. یعنی اولاد تو دی اللہ تعالیٰ نے جی. اور آپ شکر جو ہے وہ کسی ولی اور کسی پیر کا ادا کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقذیب ہے، تقذیب نعمت ہے اور ناشکری ہے. اور تیسری کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ملحد نہ ہو جیسے آپ نے بتایا، اور ایک یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، بلکہ درمیانی قسم ہے کہ خدا کا کھائیں اور شکر ادا نہ کریں. جیسے مسلمانوں میں ہم لوگ بھی اس میں شمار ہو سکتے ہیں، نافرمانی کریں. ہاں، خدا کی نافرمانی، یعنی زبان سے نافرمانی نہ کرے، زبان سے خدا کو مانے، اقرار کرے، لیکن عملی طور سے خدا کا شکر ادا نہ کرے. یہ بھی مکذبین میں ہے. اور یہ طبقہ ایسا ہے جو یہ طبقہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، لیکن اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم اور آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کرے. اس کے بعد والی جو آیت ہے نا مولانا، اس کا دیکھیے ڈائریکٹ ربط جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے ہوتا ہے کہ اے جنات اور اے انسان، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم اپنی حیثیت سے واقف نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ان کی واقفیت کرا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے ان کی کمائیگی اور بے حیثیتی کو، کہ تم کیا ہو اور تم کہاں سے پیدا کیے گئے ہو، اور اس کے باوجود تم اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہے اور اس کی قدرت ہے اس کا انکار کرتے ہو تم. تو ہم موین بھائی اس میں جانے سے پہلے ایک چیز اس سے پیچھے دیکھیے، آسمان کے لیے اللہ نے رفع کا لفظ لایا، حالانکہ وہ بھی خلق کے سے کام چل سکتا تھا. بالکل. زمین کے لیے وضع کا لفظ لایا، حالانکہ وہ بھی خلق میں ہے، لیکن انسانوں کے لیے خاص طور سے اللہ نے خلق کا ذکر کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی تخلیق کے ساتھ انسانیت کو جوڑا. دوسری بات جو اس میں موین بھائی سمجھ میں آتی ہے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزوں اور دوسرے پھل فروٹس، یعنی ایسی چیزیں جو زمین سے متعلق ہے اس کا ذکر کیا. تو انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اور دوسری جگہوں پہ بھی بیان کیا، بہت ساری آیتوں میں کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے، گوشت کے دوتھرے سے بنایا، حقیر پانی سے بنایا، بہت ساری آیتوں میں ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان قطروں کا یا ان مطلب یہ ہے کہ وہ منی کے قطرات کا ذکر نہیں کر کے اللہ تعالیٰ نے من صلصال کالفخار کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے زمین کا ذکر ہے. جی. تو خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا من صلصال کالفخار، ٹھیکڑی کہ جیسے بجنے والی مٹی سے. تو مولانا یہاں ہم کو تھوڑا سا ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو بہت سارے مراحل کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ایک نظر ہم اس کے اوپر ڈالتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کے لیے سب سے پہلے تراب کا لفظ استعمال کیا جس کی معنی خشک مٹی ہوتی ہے، پھر تین کا لفظ استعمال کیا جو گیلی مٹی ہوتی ہے، پھر تین لازب کا لفظ استعمال کیا جو چکنی مٹی ہو جاتی ہے، یعنی پانی اور مٹی کے مل جانے کے بعد میں اس میں جو چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ذکر کیا. پھر حمائم مسنون کا ذکر کیا جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر حمائم مسنون جب یہ بدبودار کیچڑ جو ہے سوکھ کے ٹھیکڑی کی طرح بجنے والا بن جاتا ہے، جس طریقے سے مٹکا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صلصال کالفخار. اور یہاں جا کر انسان کی تخلیق پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ کمپلیٹ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کا حیولہ تیار کیا اور اس میں اپنی روح ڈالی، پھر اس میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر حضرت حوا اور آدم کے ذریعے ریپروڈکٹیو آرگن کے ذریعے جو ہے اس نسل کو
آگے چلایا جی. اور پھر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے، کہیں نطفہ کا استعمال کیا ہے، کہیں منی کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں نطفہ امشاج کا لفظ استعمال کیا ہے، ملا جلا نطفہ، کیونکہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مد کے اسپرم سے اور عورت کا جو ایک سیل ہوتا ہے اس کے ملنے اور اس کے کمبینیشن کی وجہ سے، فرٹیلائزیشن کی وجہ سے وہ جو ہے زائگوٹ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ رحم کے اندر جو ہے وہ پرورش پاتا ہے. تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے، تو اس میں کہیں بھی کانٹراڈکشن نہیں ہے، کیونکہ کہیں اللہ تعالیٰ اس مرحلے کا ذکر کر رہا ہے، کہیں دوسرے مرحلے کا ذکر کر رہا ہے، کہیں تیسرے مرحلے کا ذکر کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ مرحلے سب کے سب انسان کی تخلیق کے ایک حصہ ہیں اور جس کو مختلف انداز میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے. تو یہاں اشکال کی کوئی بات جی بہت بہت اچھا معین بھائی، آپ نے بہت بہتر بتایا، اس لیے کہ عام طور سے جو تلاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو فوراً ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں کچھ بیان کیا گیا. آپ نے بالکل تفصیل اور تسلسل کو بتا دیا کہ تسلسل یہ ہے. ایک بات اور معین بھائی، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ کنویں کی کھدائی جب ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اس میں مٹی لاسٹ میں جو نکلتی تھی کالے رنگ کی بدبودار، اور وہی دھوپ میں رہ کے سوکھ کر کے وہ کھنکھناتی ہوئی ہو جاتی تھی. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جو لوگ کمہار لوگ جو مٹکے بناتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ مٹی لیتے ہیں، مٹی کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اس کو کیچڑ کے جیسا ایک ملغوبہ بناتے ہیں، تو اس کے اندر تھوڑے دن کے بعد میں باس یہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے جو شکل چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، پھر اس کو دھوپ میں رکھ کر پکاتے ہیں تو وہ کھن بجنے والا جو ہے سلسالن کل فخار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آدم کا حولہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا، اور پھر جو ہے ریپروڈکٹیو آرگن کے ذریعے جو ہے اس کے نسل کو جو ہے منی اور نطفے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آج تک بڑھاتا رہا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا شعلے آتش سے. تو اب یہاں پہ جب جناتوں کو پیدا کرنے کی بات آ گئی تو بڑی مخلوقات میں جو ہے انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں. معین بھائی ہم چاہیں گے کہ انسانوں کی پیدائش کا تو ذکر ہو گیا، سلسلے وار آپ نے بتا دیا. جنات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، جنات میں بھی شیاطین بھی اسی میں شامل ہے، ابلیس بھی اسی میں شامل ہے. اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کا بہت زیادہ تفصیلاً ذکر نہیں ملتا، اور میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. صرف مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ خلق الجان من مارج من نار، یعنی آگ کے ایک جوہر سے پیدا کیا. جس طریقے سے انسان کے جسم میں مٹی کے جوہر ہوتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کاپر بھی ہے، انسان کے جسم میں آئن بھی ہے، انسان کے جسم میں آیوڈین بھی ہے، انسان کے جسم میں سوڈیم بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ سب مٹی کے جوہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس سے یہ جسم بنایا ہے. تو اسی طریقے سے آگ کا جوہر کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، اس کی تفصیل بھی نہیں ہے، تفصیل ہمارے پاس میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے جوہر سے شیطان کو جنات کو پیدا کیا. میرے خیال سے ہم کو وہیں تک جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے کسی بھی تفسیر کی کتاب میں اس سے مزید تفصیلات مجھے نہیں ملی. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا ہے کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، تم اللہ تعالیٰ کی کون سی کمالات کو، اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرتوں کو، تم اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو عزیز ناظرین، یہاں پہ آج ہماری نشست کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست اس کے بعد کی اگلی آنے والی آیت سے ہم شروع کریں گے. لیکن ایک بار ختم ہونے سے پہلے اور ختم کرنے سے پہلے ہم ایک بار پھر اپنے آپ کو اس گروہ جنات اور گروہ انسان میں محسوس کریں، اور یہ محسوس کریں کہ یہ تنبیہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس جماعت کو دے رہا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. جی بالکل صحیح. اور کیا کہیں یہ تنبیہ مجھ پر فٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا تو نہیں رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا صرف قولی اقرار کر رہا ہوں لیکن عملی انکار نہیں تو کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ہم کو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کر رہے ہیں، اس کو بار بار سنا رہے ہیں ہم کو، تاکہ اس سے ہم تذکیر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں،
کہ اے انسان تو میری ان تمام نعمتوں کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، تجھے چاہیے کہ تو سمجھ جا میری ان نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے تو میرا شکر بھی ادا کر، اور ان نعمتوں کا جو حق ہے وہ حق بھی پورا کر۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا استعمال کرنے کا جو حکم دیا ہے، جو ہدایت دیا ہے، الرحمن نے قرآن کی تعلیم میں جو ہدایت دیا ہے، اس ہدایت کے مطابق تو ان نعمتوں کا استعمال کر، تب ہی شکر گزاری کا پورا حق جو ہے ادا ہو پائے گا۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جڑے رہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اور زیادہ پروموٹ کریں۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کے لیے اور بہت سارے نئے پروگرام کے ساتھ میں آنے والے ہیں، ہمارے اعلانات کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔